حضرات گرامی، اللہ کی رحمت و توفیق سے آج 23 دسمبر سن 2018 آج کراچی کے اندر تاجدار ختم نبوت وسلم کا دوسرا اجلاس ہے، اور حضرات گرامی پرفتن دور میں اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان اور اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ملک کے اندر مختلف مقامات پر امام کائنات فخر موجودات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا مسئلہ صرف بیان کرنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ اہل حدیث نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پوری کائنات کے اندر جو ختم نبوت کا کوئی منکر ہے اور نبی کائنات کی ختم نبوت کے مقابلے میں کسی جھوٹے نبی کی نبوت کا اعلان کرے گا، پرچار کرے گا، انشاءاللہ ہر وہابی میدان کارزار میں آئے گا اور دلیل و براہین کے ساتھ میرے دوستو مسئلہ ختم نبوت کو بیان بھی کرے گا۔ میرے دوستو چوکوں میں، چوراہوں میں، شہروں میں، کریا کریا، بستی بستی بیان بھی کرے گے، اور انشاءاللہ اگر معاملہ اس سے آگے بڑھے گا تو جس طرح اصحاب پیغمبر نے عقیدہ ختم نبوت پہ قربانیاں پیش کی، ہر وہابی عقیدہ ختم نبوت پہ کٹ جائے گا، مر جائے گا، مٹ جائے گا، تختہ دار پہ چڑھ جائے گا، مگر ہاتھ اٹھا کے بولو کسی جھوٹے نبی کی نبوت کا سکہ چلنے دے گا؟ اور بلند آواز سے بولو دے گا؟ اور جو مانتا ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو اجازت دے گا؟ اور ذرا کھڑے ہو جائیے جو ختم نبوت پہ کٹنے کے لیے، مرنے کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اعلان کرتا ہے، لوگوں مان جاؤ میرا پیغمبر آخری پیغمبر ہے جو مقابلے میں آئے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے گا۔ اہل حدیث کا اعلان ہے، سب مل کے کہو انشاءاللہ، ذرا اونچی کہہ دو۔ ختم نبوت کے باغیوں ذرا ادھر بھی کیمرہ لگاؤ، یہ جان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا عزم بالجزم فرما چکے ہیں۔ انشاءاللہ اس ملک میں آئے گا رب کائنات کا قرآن، آئے گا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء کی رسالت، آپ کا نظام مصطفیٰ آئے گا، اور ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے سوا پوری کائنات میں دوسرا الہ نہیں ہے، اور محمد پاک کے بعد کائنات میں دوسرا نبی، یار بلند آواز سے بولو دوسرا نبی، ذرا اور ذرا زور سے بولو دوسرا نبی،
اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور ذرا غور کرنا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَّا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذالکم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ اللہ پاک نے عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے ایک عظیم الشان عقیدہ ختم نبوت کے عنوان پر کانفرنس کی۔ حضرات توجہ کرنا، کراچی کے روشن ضمیروں ہر مقرر آئے گا اپنے اپنے انداز سے مسئلہ ختم نبوت کو بیان کرے گا۔ اور غور کرنا، عالم ارواح کے اندر اللہ نے تمام انبیاء کی پاکیزہ روحوں کو جمع کیا، انبیاء کی روحوں کو جمع کیا۔ میں کھلی بات کرنا چاہتا ہوں، کوئی مرزائی ہمیں صاف صاف بتائے جب انبیاء کی ارواحوں کو جمع کیا، انبیاء کی روحوں کو جمع کیا، اور مرزائیوں بتاؤ ان روحوں کے اندر آپ کے نبی کی روح موجود ہے؟ کہتے ہیں بالکل نہیں۔ پھر ماننا پڑے گا انبیاء کی روحوں کے اندر جب آپ کے نبی کی روح نہیں ہے تو ماننا پڑے گا جو نبی تھا اس کی روح کو اللہ نے جمع کیا۔ میرے دوستو، ماننا پڑے گا جس کی روح انبیاء کی روحوں میں نظر نہیں آ رہی وہ کذاب ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، انگریز کا خود کاشتہ پوتا ہو سکتا ہے، مگر وہابیوں دایاں ہاتھ اٹھا کے بولو نبی ہو سکتا؟ مل کے بولو نبی ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا او میرے نبیوں وعدہ کرو آخری پیغمبر آئے گا۔ میرے دوستو، میں نے رات بھی کہا ہے انبیاء کا سلسلہ چلا، آدم آئے، نوح آئے، موسیٰ و عیسیٰ آئے، انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے دور میں آتے رہے جاتے رہے، نبوت کا سلسلہ جاری رہا، دروازہ نبوت کھلا رہا۔ جب آمنہ کے لال پیغمبر آئے، جب امام الانبیاء آئے، اللہ پاک نے دروازہ نبوت کو بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب قیامت آ سکتی ہے، اللہ کا بند کیا ہوا دروازہ نبوت کوئی کھول سکتا؟ اور جو کھولنے کا توجہ، جو دروازہ نبوت کا تالا کھولنے کی کوشش کرے گا، ہر وہابی اعلان کرے گا یہ چور ہے۔ بولیے ذرا، یہ زور سے بولو کیا ہے؟ اور زور سے بولو کیا ہے؟ پتا چلے مرزائیوں کو پتا چلے، مرزائی نوازوں کو پتا چلے، حکومتی ایوانوں کو پتا چلے، جو چور ہو، جو کذاب ہو، ماننا پڑے گا جو نبوت کا دروازہ بند کیا ہوا ہاتھ لگائے گا اور کراس کر کا پکڑا جائے گا، وہ نبی نہیں، وہ کیا ہے؟ اونچی بولو کیا ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کیا ہے؟ وجہ چور ہو چور، اسے چور کو کوئی بندہ مسجد کا امام نہیں رکھتا، تم نے نبی کیسے بنا لی؟
بتاؤ نبی کیسے بنا لیا؟ وہ تو چور ہے، اور چور بندہ نبوت کی سیٹ پہ آ نہیں سکتا۔ اور ایک بات علمی دنیا سے کہتا ہوں، علماء کا جمع غفیر ہے، میں تو ادنا درجے کا طالب علم ہوں۔ یہ تو میرے بھائی حضرت فیصل افضل شیخ صاحب کی محبتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ ہے۔ یہ تو حضرت علامہ حضرت پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی محبتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی رحمت سے اکاڑوی آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سننا، بڑی پیاری بات ہے۔ لوگوں میرے دوستوں غور کرنا، یہ نبی کیسا نبی ہے۔ ایک بات میرے ذہن سے نکل نہ جائے، پڑھے لکھے حضرات علماء کرام موجود ہیں، ان کو تو زیادہ علم ہے۔ آپ حضرات سے کہتا ہوں، حکمرانوں سے کہتا ہوں، ایوانوں سے کہتا ہوں، جملہ سنبھال کے رکھنا۔ لوگوں آج کے مرزائی گفتگو کرتے ہیں، حیات مسیح پہ گفتگو کرتے ہیں۔ آج گفتگو کا اور انداز ہے، وہابیوں تیار ہو جاؤ، جمع ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک سٹیج پہ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر پوری کائنات دنیا مرزیت کو یہ پیغام دو، آؤ ہمارے ساتھ بات کرو۔ حیات مسیح پہ بات کرتے ہو، کبھی اپنے مرزے کی سیرت پہ بات کرو، مرزے کی سیرت پہ بات کرو۔ کوئی ماں کا لال نہیں کرے گا، کیوں؟ اس لیے اس کا چہرہ بھی ٹھیک نہیں۔ بولو چہرہ بھی، بولتے نہیں چہرہ بھی، اور چہرہ بھی انجدہ پنجابی اندر کہندے نے، اور جدو کلاس فیلو ہونا ایک کلاس اندر آپس اندر بات کر دیا، ایک کلاس والا دوسرے لوگ کہندہ ہے بے جا کانیا، اور تو کانا ہے۔ میں بھی کہتا ہوں، اور مرزائیو کیسا نبی تم نے بنا لیا ہے، جو آنکھوں سے کانا ہے، اور کانا ہونا یہ اس کا عیب ہے۔ جس محمد کے ہم غلام ہے، اس محمد کو سر سے لے کر پاؤں تک اللہ پاک نے بے عیب بنا دیا۔ کیا بنا دیا ہے؟ بے عیب۔ مل کے بولو کیا بنایا ہے؟ مل کے بولو کیا بنایا ہے؟ بے عیب بنایا ہے۔ میرے پیغمبر کا وجود بھی عیبوں سے پاک ہے، میرے نبی کا لباس بھی عیبوں سے پاک ہے۔ میرا پیغمبر ایسا پیغمبر ہے جس کا چہرہ اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا ہے، جو بھی آیا ایسا آیا، ایسا آیا، اس نے اپنی گردن کٹا لینا یہ گوارا کر لیا، لیکن حسن و جمال والے حسین پیغمبر محمد کا دروازہ چھوڑنا گوارا کیا نہیں کیا۔ آؤ ذرا قرآن کریم کی آیت مبارکہ، اللہ پاک نے فرمایا نبیوں وعدہ کرو آمنہ کا لال آئے اس پہ ایمان لانا ہوگا، اس پہ ایمان لانا ہوگا، نبیوں ایمان لانا ہوگا۔ جب آخری پیغمبر آئے اس کے آنے پر تم نے اپنے حسن و جمال کی طرف نہیں دیکھنا، تم نے اپنے کمال کی طرف نہیں دیکھنا، تم نے اپنے وجود کی طرف نہیں دیکھنا، یا اللہ کدھر دیکھنا ہے؟ فرمایا اس محمد کی طرف دیکھنا ہے جس محمد کا ثانی میں نے کائنات میں بنایا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اس محمد کی طرف دیکھنا۔ سب کہیے صلی اللہ ہو، اور بولو تو صحیح صلی اللہ ہو علیہ وسلم۔ آؤ ایک اور انداز ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتایا، پہلے نبیوں کا ذکر کیا، قرآن کریم نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، لفظ قبل کا آ گیا۔ اور ذرا دوسرا مقام ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ
رسول الا نوحی الیہ۔ اور اللہ کے قرآن کا ایک تیسرا مقام ہے، اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین۔ میرے دوستو آیات قرآنی بہت زیادہ ہے، ذرا ایک نکتہ یاد رکھنا، پورے قرآن کا مطالعہ کیجئے، الحمد سے لے کر والناس کی سین تک کا مطالعہ کرو۔ کراچی کے پڑھے لکھے حضرات سے دعوت ہے، کراچی کے روشن ضمیروں پورے قرآن کا مطالعہ کرو۔ پورے قرآن میں امام کائنات سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی آمد کا ذکر آپ کو ملے گا۔ من قبل کا یہ قرآن کا جملہ ہے، اٹھا کے دیکھیے، نبی کائنات سے پہلے نبیوں کا ذکر ہے۔ من قبل کا، من قبل کا معلوم ہوا میرے محمد سے پہلے نبیوں کا آنا جانا تھا۔ میرے نبی آخری نبی بن کر آئے، اسی لیے پورے قرآن کا مطالعہ کرو۔ ایک آیت مبارکہ بھی ایسی نہیں ملے گی جس میں نبی کائنات کے بعد کی نبی کا ذکر ہو، ماننا پڑے گا۔ سارے نبیوں کا وجود آپ کی ذات گرامی سے پہلے آیا۔ میرے محمد آخری نبی ہے، اب قیامت آئے گی، محمد کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے گا؟ زور سے بولو، آئے گا؟ نہیں آئے گا، اب قیامت آئے گی۔ اور ذرا غور کرنا، میں ایک اور بات کہتا ہوں، پہلے نبیوں کا مطالعہ کرو۔ اللہ پاک نے پہلے نبیوں کے بارے میں لفظ قوم بولا۔ نوح پیغمبر آئے، قوم کے امام بن کر آئے، خلیل آئے، قوم کے امام بن کر آئے۔ جب میرے محمد کا نمبر آیا، سب کہیے صلی اللہ ہو، زور سے بولو صلی اللہ ہو۔ اگر تمہاری آواز نہ نکلے تو جان قربان کرنے کا وقت آیا، پھر کیا بنے گا؟ پھر ایسا نہ ہو جائے ایک مجاور نے دیکھا، میں بھی میدان جہاد میں جاتا ہوں، میں بھی میدان کارزار میں جاتا ہوں۔ جب میدان میں پہنچا تلواریں چلتی نظر آئیں، اس نے دیکھا، دل خراب ہو گیا، پریشان ہوا۔ میرے دوستو تلواروں کا چلنا اس نے دیکھا، ایسے ہی زمین پہ لیٹ گیا۔ جو سپہ سالار تھا، جو بڑا امیر تھا، اس نے دیکھا کوئی شہید ہو چکا ہے، کوئی غازی ہو چکا ہے، اسے دیکھا، اسے خراش تک نہیں لگی۔ میرے دوستو جو بڑا امیر تھا اس نے دیکھا معاملہ، دیکھنے کے بعد سوچتا رہا یہ تو میدان کارزار میں پڑا ہے، اسے کیسے چیک کیا جائے۔ سوچتے سوچتے اس کے ذہن میں خیال آیا، اس نے پاؤں کی ٹھوکر لگائی، وہ نیچے جو لیٹا ہوا تھا صحیح سالم تھا، لیکن تھا مجاور۔ بولو تھا مجاور تھا، کیا تھا؟ بولتے نہیں، کیا تھا؟ مجاور تھا۔ اور مجاور کی تعریف ایسی نہیں ہے، مجاور کا کام ہے حلوے پہ بک جانا۔ میرے دوستو مجاور کا کام ہے لاکھوں روپے پہ بک جانا۔ مجاہد کا کام ہے تلواروں کے سامنے کٹ جانا۔ جب اس نے ٹھوکر لگائی، نیچے پڑا ہوا کہنے لگا شہیدوں کو ٹھوٹے مت مارو۔ تمہارا یہ خیال ہے میرے بھائی بات دور نہ چلی جائے، کہنے کا یہ مطلب ہے، آؤ میرے بھائی، کہنے کا یہ مطلب ہے آمنہ کے لال آخری نبی ہے، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، نبوت کا دروازہ بند ہے۔ میرے دوستو نبوت کا دروازہ بند ہے، آمنہ کے لال آخری نبی ہے۔ اور بات پہ غور کرنا، قرآن پڑھیے، جب کعبۃ اللہ کا نمبر آیا اللہ پاک نے فرمایا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ جب قرآن کریم کا نمبر آیا اللہ پاک نے فرمایا ان ہوا
الا ذکر للعالمین۔ میرے دوستو کہنے کا یہ مطلب ہے اللہ پاک کی رحمت سے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں پوری کائنات میں دوسرا کعبہ بن سکتا، زور سے بولو، بن سکتا؟ اگر پوری دنیا میں دوسرا کعبہ نہیں بن سکتا، توجہ اہل حدیثوں، اہل حدیث کی غیرت پہ غور کرو، اہل حدیث کی سوچ پہ غور کرو، کعبہ تو کعبہ رہا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے میرے پاک نبی کا شہر مدینہ ہے، قیامت آ سکتی ہے، مدینے جیسا دوسرا شہر بھی بننے نہیں سکتا۔ اور جن اہل حدیثوں نے دوسرا مدینہ بننا گوارا نہیں کیا، وہ اہل حدیث کر سکتے ہیں محمد کے بعد دوسرا نبی قبول کر نہیں سکتے۔ اس لیے میرے دوستو آخری بات کرتا ہوں، میرے نبی کل نبیوں کے نبی ہیں، میرے نبی کل نبیوں کے، بولو نبیوں کے نبی ہے، پہلے انبیاء ہیں، لوگوں کے نبی بن کر آئے، میرے محمد آئے کل انبیاء کے امام بن کر آئے۔ یہی وجہ ہے معراج کی رات ہے، آمنہ کے لال کو اللہ نے انبیاء کا امام بنایا، سارے انبیاء پیچھے کھڑے ہیں، صفے بنا کے کھڑے ہیں، آمنہ کے لال کو کل انبیاء کا اللہ پاک نے امام بنایا ہے۔ اور اہل حدیث اس کے عقیدے کو سمجھو، کس طرح انبیاء نے محمد کو اپنا امام تسلیم کیا ہے، ہر وہابی نے بھی محمد پاک کو امام اعظم تسلیم کیا ہے۔ لوگوں آمنہ کے لال آخری نبی ہے، آپ کے بعد اس کائنات میں امام اعظم کوئی بن سکتا نہیں بن سکتا۔ اور میں بات ختم کرتا ہوں، آمنہ کے لال کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا، کیوں بنایا؟ اس لیے تاکہ پتا چلے میں خالق ہوں، تو مخلوق ہے، میں خدا، تو مصطفیٰ، میں شان دینے والا، تو شان دینے والا، میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا، تو گنہگاروں کو چھپانے والا، میں قدیر، تو بشیر، میں خبیر، تو سراج منیر، جنت میری، مالک تو، کوثر میرا، ساقی تو، کتاب میری، زبان تیری، کلام میرا، عطا تیری، ربوبیت میری، ختم نبوت تیری، عبادت میری ہوگی، کل نبیوں کے آگے امامت تیری۔ نعرہ تکبیر!